بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قصہ ہے شہزادی کے 3 سوال۔ کیا کوئی شخص شہزادی کے 3 سوالات کے جواب دے پائے گا؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس فریضے کو انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ شہزادی شادی صرف اسی شخص سے کرے گی جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ آس پاس کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالوں کے جوابات دے کر شہزادی سے شادی کر سکیں، لیکن سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم دین پھیلا رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم بڑے بڑے قاری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ اعظم کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا کہ بیٹا، اگر تو تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام لوٹا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مقابلے کی دوڑ ہے، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا، اور شاید یہ خوش نصیبی میرے مقدر میں ہو اور میں جیت جاؤں۔ آخر باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم اپنے والد کی نیک تمنائیں لے کر خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی تھی اور لوگوں نے محل کا رخ کر لیا تھا۔ مقابلے کے وقت بادشاہ کا محل شہر کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر اور درباریوں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر اعظم خاموش ہوا اور کچھ لمحے بعد شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ کرنے کے بعد شہزادی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وقت کے بادشاہ سمیت ہر درباری اور مجمع کی نگاہیں اعظم پر تھیں کہ کیا اعظم اس مشکل سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی دوران اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ مجمع بڑی حیرت سے اعظم کے اس عمل کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران ملکہ عالیہ بولی، اے نوجوان، مبارک ہو، تم نے اپنی ذہانت کا بڑے اچھے سے استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا جواب بھی درست دیا ہے اور تم یہ مرحلہ بھی جیت چکے ہو۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ سکتہ کی حالت میں موجود سارا دربار مبارک ہو اعظم، مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی کے پوچھے جانے والے 2 سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگ ان سوالات اور ان کے جوابات کا مطلب جاننا چاہ رہے تھے کہ اسی دوران شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور پھر واپس تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ دربار میں ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں کہ کیا اعظم اس سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی اثنا میں اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز سنتے ہی شہزادی شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور بادشاہ سلامت کے چہرے پر خوشی نمایاں ہونے لگی۔ محل مبارک بادوں سے گونجنے لگا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ایک عالم کا بیٹا بازی لے گیا۔ اعظم نے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا کہ جس کی مدد سے آج اعظم کو کامیابی ملی اور اپنے عالم باپ کو شرمندگی سے بچا لیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا۔ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سن کر اعظم بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی نے پہلے سوال میں ایک انگلی کھڑی کر کر بولا تھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے جواب میں شہادت اور ساتھ والی انگلی کھڑی کر کے کہا کہ میرا اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے بعد اعظم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار چلا کر کے پوچھا تھا، بتاؤ اس دنیا میں تلوار سے بھی بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواباً قلم کو ہوا میں بلند کر کے کہا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ واہ نوجوان، تم نے ہمیں خوش کر دیا۔ واقعی تم نے ثابت کیا کہ جاہ و جلال، دولت و وحشمت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے بڑے پیار سے پوچھا۔
आज़म आसमान की तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहने लगा कि शहजादी तेजी से सीढ़ियां चढ़ी और फिर उतनी ही तेजी से उतर कर वापस थक कर बैठ गई। इस सवाल में शहजादी ने यह पूछा था कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म में कौन सी एक ऐसी चीज है जो नहीं थकी। तो जवाबन मैंने अपने दिल पे हाथ रखा कि दिल, क्योंकि दिल ही इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदा होने से लेकर मौत के आने तक मुतवातिर थकता रहता है और नहीं थकता। तीनों सवालों का मतलब और तीनों जवाबात का मतलब जानने के बाद बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा कि ऐ लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। और बादशाह ने शहजादी की शादी इस आलिम के बेटे आज़म के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी और अपना फर्ज निभा दिया, जिस वजह से बादशाह परेशान रहता था। तो यूं आज़म और शहजादी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान ही हर मुश्किल में कामयाबी दिलवा सकता है, और दूसरा कलम कवार दुनिया के हर हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक है, और तीसरा दिल, क्योंकि दिल वाकई इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर तरीन हिस्सा है, क्योंकि इस पर कितने भी गम टूटें, मुश्किलें आएँ, लेकिन अगर आपका दिल अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो तो वाकई कामयाबियाँ आपका मुक़द्दर चुनती हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।